ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم یا سلام۔ آج چونکہ شب برات یعنی 14 شعبان قریب ہے، تو کافی بچوں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ہمیں 5-10 منٹ دے دیں، کیونکہ شب برات جب بھی آتی ہے، شب برات تو کیا بلکہ جب بھی کوئی ایونٹ اس حوالے سے ہو جو مذہبی حوالے سے ہو، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا پھر وہ بیچارے برساتی مینڈک جن کو کہا جاتا ہے نا، وہ نکل آتے ہیں۔ انہیں سارا سال تو سوتے رہتے ہیں، پھر ان کو آتا ہے کہ بھائی شب برات کرنا حرام ہے، وہ شب معراج حرام، فلاں حرام، ساری کی ساری چیزیں۔ وہ حلال کیا رہ گیا وہ پتہ نہیں، وہ صرف میرے خیال میں حلال ہی رہ گیا، وہ کیا رہ گیا، باقی تو سبھی حرام ہو گیا نا۔ تو خیر، تو شب برات کے متعلق جو اہم چیز میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، تو ایک تو یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ ہے، جو شعبان کے مہینے میں آتا ہے۔ شعبان کہتے ہیں، شوب کہتے ہیں گھاٹی کو، گھاٹی یعنی جو پہاڑ کے درمیان سے راستہ نکلتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے گھاٹی۔ تو شعبان وہ راستہ ہوتا ہے جو آپ کو اونچائی کی طرف لے کے جاتا ہے، پہاڑی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو شعبان کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہینہ جو آپ کو اونچائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے شعبان کے بعد جو ہے وہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے۔ تو رمضان میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر ہے، پھر لیلۃ القدر ہے، تو جہاں پر انسان یعنی مسلمانوں کی ترقی کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اب شعبان میں، شب برات میں، یعنی جو 14 شعبان 15 شعبان کا جو معاملہ ہے، اس میں کیا اہمیت ہے، کیا معاملات ہیں، کیونکہ اب اس کے متعلق کئی روایات بھی ہیں، کئی احادیث بھی آپ کے سامنے ملتی ہیں، تو جس میں تکرار رہتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہے۔ اب جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ جی قبرستان جانا، فاتحہ پڑھنا، اگربتی جلانا، حلوے پکانا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جائز ہے۔ ابے بھائی یہ بولو کہ یہ رسومات ہیں، رسومات کا دین سے کوئی تعلق نہیں، رسومات کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پکانا جائز نہیں، یہ بولنا کب بیکار ہے۔ پکانے دو، کوئی نماز پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، اس رات میں نوافل پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، وہ ٹھیک ہے، اس کو کیا ہے، کم از کم اس رات میں اپنا وقت اس میں گزار رہا ہے۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بھائی شب برات میں جو ہے وہ حلوے ہی پکانا ہی مقصود ہے۔ اگر ہمیں یہ ڈیفینیشن پتہ چلے کہ حلوے پکائے کیوں جاتے ہیں، تو بہت ساری باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑا اچھا شعر کہا جاتا ہے نا کہ آئی ہے شب برات بڑی دھوم دھام سے، مردے بھی زندہ ہو گئے حلوے کے نام سے۔ تو مطلب شب برات ہمیں اتنی سمجھ میں آئی کہ شب برات میں حلوے بنا کے بانٹو، تو کیا ہوگا کہ وہ مردے جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو اب کیا ہے کہ جو بیچارہ حلوے بنا رہا ہے تو وہ بھی یہی سوچ کے بنا رہا ہے کہ مردوں کو خوش کرنا ہے۔ جو نہیں بنا رہا اس نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ یار یہ حلوے بنائے کیوں جاتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا نا کہ کوئی بات اگر مروج ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ تو جو اس کی اصل خبر ہے آپ کو اس تک پہنچنا چاہیے۔ جس طرح پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر، تو آپ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں کہ جی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہنا یا دستگیر کہنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جو ڈیفینیشن دے رہے ہیں کہ دستگیر جو ہے، دستگیری کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، بالکل، مگر میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو دستگیر کہا کیوں؟ کوئی ایسی بات تو محسوس کی ہوگی نا، کوئی ایسی بات، جیسا اب یہ ہے نا کہ اگر دیوی دیوتا جو ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ دیوی دیوتاؤں کے انہوں نے 4 ہاتھ بنا دیے، یا ہاتھی کی ناک بنا دی گنپتی پپا کی۔ تو آپ بولیں کہ یار یہ تو کوئی ان کے تو صحیح نہیں ہے بات، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہاتھی کی ناک والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے ہاتھی کی ناک کیوں بنائی؟ اب اس کی وہ ریسرچ وہ بھی نہیں، انہوں نے بھی نہیں کی، وہ بھی پوجے چلے جا رہے ہیں، نہ مخالفت کرنے والوں نے بتایا اس کو۔ بالکل اسی طریقے سے جب شعبان کا حلوہ بنتا ہے تو نہ ہم نے تحقیق کی کہ حلوے کس لیے بنائے گئے، کب سے بنائے گئے، یا اس طرح کی خوشی جس کو کہا گیا کہ اس میں جو ہے نجات کے معاملات ہیں، آپ کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، فلاں ہیں، یا شب برات کے اندر ان پٹاخوں کا پھوڑنا۔ تو اب پہلے تو یہ کہ بریلوی حضرات نہیں بولتے تھے پٹاخے پھوڑنے کے اوپر، اب یہ کہ بیچارے بریلوی حضرات بھی بول رہے ہیں کہ پٹاخے پھوڑنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ شیر کا بدعت ہے، وہ صحیح ہے،
اس لیے کہ نہ پھوڑنے والے کو پتہ کہ میں کیوں پھوڑ رہا ہوں، نہ حلوہ پکانے والے کو پتہ کہ میں حلوہ کیوں پکا رہا ہوں، بس یہ پتہ ہے اگر آپ اس کی اسٹڈی کر لیں تو شاید ہمیں اس کا لطف آتا اور مزہ آتا ہے کہ لوگوں کو یہ شیئر کرنے میں کہ بھائی شب برات کا کیا مزہ ہے۔ تو اب چونکہ ہمیں اتنا نہیں پتہ تو ہم کیا کرتے ہیں، نہ اس کی وضاحت کر پاتے ہیں اور نہ اس کے لیے ہم دلیلیں دے سکتے ہیں۔ اب سب جو یہ کہا جائے کہ بھائی ہم شب برات کیوں مناتے ہیں، یا ہمارا شب برات 14 شعبان سے کیا تعلق ہے، یا ہم 14 شعبان کے اندر کیوں خوشیاں مناتے ہیں، تو میں صرف اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو مہینہ آتا ہے یا جو تاریخ ہوتی ہے نا، تو اس کی اہمیت کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں نا، جس کی وجہ سے وہ مخصوص ہے۔ اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے 12 ربیع الاول زیادہ تر مخصوص ہے، کسی کے 9 ربیع الاول ہے، کسی ہے کہ بھائی 7 9 12 میں سے کسی ہے، اسی طریقے سے یہ واقعات کے لیے بھی ہے۔ تو میں شعبان کا جو سب سے اہم واقعہ آپ کو بتاؤں وہ ہے تحویل قبلہ کا، جو سن 2 ہجری، تو بعض روایتوں میں 14 شعبان، بعض روایتوں میں 16 شعبان ہے، کہ یہ وہ واقعہ ہوا ہے جو 14 شعبان کو 16 شعبان کو ہوا، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی مدینہ، تو مکے جب میں تھے تب تک بھی آپ کو جہاد کی اجازت نہیں تھی کہ کافروں کے خلاف جہاد کر سکیں۔ مدینے میں تشریف لے آئے، تحویل قبلہ کا مسئلہ وہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ تحویل قبلہ کا، کیونکہ جب نماز پڑھی جا رہی ہے یا عبادتیں ہو رہی ہیں، صرف نماز کی بات نہیں ہے، ہر قسم کی عبادات جو ہے وہ لوگ کہاں کی طرف کر رہے تھے، کیونکہ یہودیوں کا جو وہاں پر اسٹرانگ جو ہے وہ قبضہ تھا، فائنینشلی نہیں، ریلیجیسلی، یعنی مذہبی عبادات کے اوپر جو سب سے زیادہ کنٹرول تھا یہودیوں کا تھا۔ تو یہودی کبھی نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ جو مکہ مکرمہ ہے یہ جو مقدس ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہوا نا، جب ابرہہ کا لشکر آیا اس کو گرانے کے لیے، نہیں ہوا، تو اس کے بعد کیا ہوا، ان کا کنٹرول رہا، تو انہوں نے عبادات کے لیے کیا رکھا کہ لوگ جو ہے وہ آئیں ادھر طواف کریں، جو کرنا کریں، جب یہاں پر سب کچھ کریں، لیکن کیا ہے رخ کہاں رکھیں، بیت المقدس کی طرف کریں۔ حالانکہ بیت المقدس میں ان کا کوئی کچھ نہیں تھا نا، سب کچھ تھی، لیکن کیا ہے کہ اپنی ڈائریکشن ادھر کروانی تاکہ ان کا مرکز یہاں سے ہٹ جائے۔ یہ رہا، جب مدینے میں تشریف لائے تب بھی یہ ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں، آپ کا دل مغموم ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جو ہے وہ معاشرے کا دباؤ ہے، اور یہ آپ اگر وہاں سے ہٹا کر رخ جو ہے اپنا خانہ کعبہ کی طرف کر لیں تو تمام کا تمام موب آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ ہم آپ کے قلب کی حالت، قد نرى تقلب، اے حبیب ہم تمہارے قلب کو دیکھ رہے، تمہارے دل کی حالت کو دیکھ رہے ہیں، یعنی تمہارا دل نہیں چاہ رہا کہ اس طرف رخ کرنا ہے، تو آج ہم تم کو اجازت دیتے ہیں، فولو، اپنے چہرے کو موڑ لو، کہاں، الی المسجد الحرام، اب مسجد حرام کی طرف رخ کر لو۔ تو جب یہ واقعہ یعنی یہ آیات نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو روایات میں موجود ہے، ظہر کی نماز ہے، تو آپ نماز پڑھا رہے تھے، حالت رکوع میں ہیں، اور اس وقت جو ہے یہ آیات نازل ہوتی ہیں، تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت رکوع کے اندر جو ہے وہ مڑ جاتے ہیں۔ اب ایک تو ہماری نمازیں ہوتی ہیں، ہماری نمازوں میں بڑا کنسنٹریشن کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام کی نماز کیسی تھی دیکھ لیں باپ، صحابہ کرام کس کو دیکھ رہے تھے، سمجھ میں آیا آپ کو؟ نہیں سمجھ میں آئی بھائی؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رکوع میں ہیں، آپ بھی رکوع میں ہو، تو آپ کی نظر یہاں ہے کہ وہاں ہے؟ کہاں ہوگی؟ زمین پر ہوگی، تو سامنے دکھے گا نہیں۔ اب نبی کے اسم آگے ہیں، پیچھے 4 5 صفحے بنی ہوئی، اب اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے کہ اپنا رخ کہاں کر لو، مسجد حرام کی طرف، تو آپ جو پیچھے کی طرف ہیں، آپ رکوع کی حالت میں سب سے آگے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام بھی اسی طرح اپنے آپ کو موڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ تحویل قبلہ
میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آزمایا، کہ ہم آزماتے ہیں، ہم نے اس میں آزمایا کہ کون ہے جو رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے اور کون ہے جو قبلے کی پیروی کرتا ہے۔ دو فرق ہوا ہے، یعنی ایک قبلہ وہ ہے جو یہودیوں کی طرف سے یا کفر کی طرف سے مجبور کیا جاتا ہے کہ اس رخ کی طرف کر کے نماز آپ نے جو بھی عبادت کرنی ہے، چاہے آپ پارسی ہو، لوگ تو کہتے ہیں نماز پڑھا، ارے بھائی تو پارسی کس طرف کر کے پڑھتے تھے عبادت کر، یہودی کس طرف کرتے تھے، سب اسی طرف کرنا پڑتا تھا کیونکہ ان کا پریشر تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو تحویل قبلہ کیا تو ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون جو ہے وہ قبلے کی پیروی کرتا ہے اور کون قبلے کی پیروی کرتا ہے۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو صحابہ کرام جو ہے وہ رکوع کی حالت میں تو دیکھ کس کو رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ وہاں سے وہ قبلہ کرتے۔ اب جب یہ اعلان ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ آج سے یہ قبلہ ختم، نہیں ماننا، بلکہ زندگی بھر کے آپ نے کیا ہے کہ کہیں گھر سے باہر نکلو، کہیں بھی نکلو، اپنا رخ کہاں کرنا ہے؟ مسجد حرام کی طرف کرنا ہے۔ تو یہ جب واقعہ ہوا تو صحابہ کرام نے جشن منایا۔ آج عربوں میں وہ جو تلواروں کا جو جشن مناتے ہیں نا، یہ سب وہیں سے، اس خوشی میں کہ آج اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا، یعنی جو ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانے سے، وہ اللہ نے کیا کیا؟ ہمارے اوپر کھول دیے، یعنی اب ہمیں اجازت دے دی گئی ہے کہ اب ہم ان کے خلاف عملی طور پر کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے 14 اور 15 شعبان کا وہ واقعہ جس کے اوپر شب برات کہا گیا کہ نجات کی رات، بریت کسے آپ اپنے آپ کو کسی سے بری کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یہ بریت کی گئی، تو اس رات میں اعلان کر دیا گیا کہ اب ہمارا کافروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ برات نجات کے لیے کیسے استعمال کیا گیا کہ اب جو ہے ہماری نجات کس میں ہے کہ جتنا مکے میں ظلم کر چکے ہیں کافر، تو اب کیا ہے وہ ان مسلمانوں کی جو مکے میں موجود ہیں ان کی نجات کی راز یہ شب برات، کیونکہ اب صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ان تلواروں کو اٹھا لیا جس کو روک دیا گیا تھا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام نے جو جشن منایا کہ اب جو ہے وہ برات کی رات ہے، تو برات کی رات مدینے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، برات کی رات اصل کس کے لیے ہے؟ وہ مکے کے ان مسلمانوں کے لیے جن کو دبایا گیا، جن کو مارا گیا، جن پر ظلم کیا، کیونکہ اب تلواریں اٹھا لی گئی تھیں۔ یہ شب برات کا سب سے اہم واقعہ ہے جس کی وجہ سے شب برات بنائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ظاہری واقعات ہیں وہ کہ اس رات میں گناہ معاف ہوتے ہیں، رزق لکھا جاتا ہے، حدیثیں موجود ہیں، فلاں ہیں، جس میں بحثیں، وہ بحثیں چلتی رہیں گی، کرتے رہو، لیکن اصل جو شب برات ہے اس کو تو کم از کم منائیں کہ آج کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کیا اور اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنا رخ جو ہے ان تمام کافروں سے موڑ لینا ہے اور اپنا رخ کہاں رکھنا ہے؟ اللہ کی طرف رکھنا ہے۔ تو آج بھی اگر ہم تحویل قبلہ کی بات کریں تو آج ہمیں مطلب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری رخ نماز وہ ہیں تو صحیح قبلے کی طرف، لیکن جو ہمارا پریکٹیکل ہے، پریکٹیکل میں آج بھی یہود نے، آج بھی اس دجالیت نے کیا کیا؟ اپنا قبلہ کون سا بنوا کے چھوڑا ہے؟ وہی اپنا جہاں پر وہ اس کا مرکز ہے، یعنی آج بھی آپ اسرائیل کے تابع ہو نا، دنیا میں کہیں پر بھی ہو، آج بھی آپ اسی یہودیت کے تابع ہو، آج بھی آپ اسی صہیونیت کے تابع ہو، کیونکہ آپ کی پاکستان میں کوئی سارا یعنی دل کے امراض ہوں، جان بچانے والی ادویات ہوں، یہ سب کہاں سے آتی ہیں؟ آپ کی سب اسرائیل سے آتی ہیں۔ جتنی بڑی بڑی چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ آپ پھر کھڑے ہو کر کیسے بول سکتے ہو کہ جی اسرائیل کے خلاف کوئی دھارے بازی کر دو؟ افسوس، اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ آپ کو شعوری طور پہ، لاشعوری طور پر اپنے قبلے کی طرف لا کر کھڑا کر دیا نا۔ اس نے کیا کیا؟ آپ کو سود کا نظام سے آپ بھاگنا چاہ رہے تھے، اس نے لا کر سود میں لائے، اس نے کرپٹو کرنسی لا کے آپ کو کھڑی کر دی۔ اس نے آپ کا جو یہ نظام تھا جس کو ہم کہتے ہیں اسٹاک، اس کو اٹھا کر کرش کیا، اٹھا کے بینکاری کا نظام لے کر آ گیا، آپ کی ساری جو مال دولت تھا اس کو کرنسی کی صورت میں لے کے چلا گیا۔ اس نے پوری دنیا کا قبلہ جو ہے وہ اپنی طرف کر دیا، پوری دنیا کا قبلہ کہاں کر دیا اس نے؟ اپنی طرف۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ اس دور میں جو کہتے تھے کہ جو
لوگوں کا پہلا قبلہ جو تھا وہ کون سا تھا؟ وہ بیت المقدس. تو بیت المقدس وغیرہ نہیں، کیوں؟ بیت المقدس میں کوئی عبادت خانہ نہیں تھا اس وقت. وہ کیا تھا بیسیکلی؟ وہ جو یہودیوں کا گڑھ تھا، انہوں نے سارے کا سارا مرکز جو ہے وہ اپنی طرف رکھا ہوا تھا کہ بھلے عبادتیں تم جو حرم شریف میں کر کے جو بھی کرو، لیکن سوچ فکر تمہاری یہی رہے گی، وہی ہمارا سسٹم چلے گا. تو اس میں لوگوں نے عبادتیں بھی اس انداز میں کرنے لگے جو جاہل تھے. اب نبی کریم سے تشریف لے کر آ رہے ہیں تو یہی پریشانی ہے کہ اگر آپ اپنی نماز کو ادھر کر لیں گے تو دنیا بولے گی یہ پاگل ہو گئے کیا، پوری دنیا ایسی کر رہی ہے. لیکن انتظار تھا کہ اللہ کا حکم آ جائے. اللہ کا حکم آ گیا، اعلان ہو گیا، صحابہ نے خوشیاں منانا شروع کر دی، آج منا رہے ہیں. یہ تحویل قبلہ ہے، اور آج وہی تحویل قبلہ کی ضرورت ہے. کیونکہ آج بھی کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ نمازیں تو آپ پڑھ رہے ہو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، لیکن آپ کا قبلہ کیا ہے؟ وہی ہے جو آج آپ کو دجالیت نے جس جگہ لے جا کر کھڑا کر دیا ہے. آپ کو کورونا ویکسین لگائے بغیر اب آپ کو نجات ہے؟ یعنی آپ دنیا میں ٹریول کر ہی نہیں سکتے وہ جب تک کورونا ویکسین آپ نے نہیں لگاؤ گے. آپ سوشل ڈسٹینس آپ کو رکھنا ہر آفس کی ضرورت بنا دیا، ہر رشتے میں، چاہے وہ آپ عیسائیت میں ہو، ہندو مت میں ہو، اسلام میں ہو. اس نے ایسا آپ کو اپنے قبلے کی طرف لے کر گیا کہ آپ جو ہے معانقہ نہیں کر سکتے، گلے نہیں مل سکتے، ہاتھ نہیں ملا سکتے. وہ دیکھو ٹی وی پہ آ رہا ہے کہ ہمیں تم سے محبت مگر دور دور سے، بس دور دور سے رہو بھائی، ہاں سلام کرے دور دور سے، ہاتھ ہی نہیں ملا. تو آپ کا نظام تو کہتا تھا، آپ کا دین، آپ کا قبلہ یہ کہتا ہے کہ گلے ملو. ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گلے ملنے سے کدورتیں دور ہوتی ہیں. لیکن انہوں نے بولا یہ کعبہ تمہارا، یہ قبلہ صحیح نہیں ہے، وہ اپنا قبلہ متعین کیا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طرح قبلہ متعین تھا. اسی طریقے سے تمام سوچ فکر ادھر ہی سے چل رہی تھی جو یہودی چلاتے تھے. پھر اللہ کے رسول نے کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ تحویل قبلہ کا مطلب نہیں، وہ تو تھا ہی تھا، وہ تو چھوٹا سا قبلہ تھا نا یار. اللہ نے بتایا کہ نہیں، اصل قبلہ جو انہوں نے کیا. تو جب یہ قبلہ تبدیل ہوا تو سوچو کہ صحابہ کرام کتنے خوشی ہوئے کہ آج اللہ نے ہمیں اجازت دے دی کہ یہ جو ڈائریکشن چینج کری، اس کا مطلب ہے اب ہمیں اس نظام کے خلاف جد و جہد کرنی ہے. اب ہماری جو جنگ ہوگی، جتنی ہم نے یہ جو 10 یعنی وہ وہاں پہ 13 سال مکے میں جو عبادتیں ریاضتیں کی ہیں نا، نماز بھی رکھ رہے ہیں، روزی بھی رکھ رہے ہیں، مسواک سے دانت بھی تیز کر رہے ہیں، یہ اب اصل میں موقع آیا. پھر آپ دیکھو فوراً یعنی اسی شعبان کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر بولا کہ اب جو ہے تمہیں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے اور جاؤ غزوہ بدر کروا دی. تو یہ صحابہ کرام کو خوشی ہوئی. جس کا واقعہ اور مسیلمہ کذاب جس کا قتل کیا گیا، واصل جہنم کیا گیا، وہ بھی کب ہوا؟ اسی شعبان میں، اسی شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو بھی رکھا. تو اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ دراصل جو شب برات نجات کی رات ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جن کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہمارا قبلہ تبدیل ہونا ہے یا ہمیں اپنے قبلے کو تبدیل کرنا ہے، تب آپ مناؤ. ہمارے بزرگ جو تھے نا تو وہ بڑے شوق سے ہم کو لا کے پٹاخے بھی دیتے تھے. تو وجہ کیا تھی کہ ان کو یہ شعور تھا، وہ اپنے بچوں کو، اولادوں کو شعور دیتے تھے کہ یہ تیاریاں ہیں تمہارے جہاد کے لیے. یہ پٹاخے پھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہو. اب تو خریداری بات ہے، اب یہاں پہ پٹاخے پھوڑو گے تو وہ بھی بری بات ہے، کیونکہ اب چھوٹے اب ہمارے تو میدان ہوا کرتے تھے، گراؤنڈ ہوا کرتے تھے، وہاں جا کے پھوڑو تاکہ بچے کے دل میں سے خوف ختم ہو اور بچہ تیار ہو کس بات کے لیے؟ پریکٹیکل میں آنے کے لیے، خوشی کا اظہار کرے. اب آج تمہارے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو وہ آتش بازی کر رہے ہیں، تو یہ خوشی کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس بات کی اجازت دی. یہ حلوے اور مٹھائیاں بنا کر باٹی کس لیے گئیں؟ اسی لیے باٹی گئی کہ خوشی کے اظہار کے لیے. تو جو مردے جو زندہ ہو گئے نا حلوے، تو قبر کے اندر جو مردے ہیں وہ نہیں زندہ ہو گئے، ان کا ہمیں کیا پتہ زندہ ہوئے نہیں ہوئے. اصل یہ جو مردہ دل تھے، جن کے دلوں میں مردگی چھا گئی تھی، آج آپ اٹھاؤ تو دنیا پاکستان میں یعنی اسلام میں مسلمانوں میں ہر مسلمان کیا ہے؟ مردہ دل ہو گیا نا کہ یار اب کیا ہوگا سالے. یعنی پاکستان میں اٹھاؤ گے تو ہر آدمی بولے گا کہ جو لیڈر آیا چوری آتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، اس ملک کا بیڑا غرق ہو، مردہ دل. لیکن کیا ایسی کوئی تبدیلی آتی ہے جس سے مردہ دلوں میں زندگی پیدا ہو جائے؟ تو کیا ہوگا؟ یہ مردے زندہ ہونے گے. تو یہ حلوے جو ہے وہ آئی شب برات بڑی دھوم دھام سے، مردے بھی زندہ ہو گئے حلوے کے نام سے. تو جو حلوے بنانے والے ہیں وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ جو قبرستان کے مردے ہیں صرف وہی زندہ ہو جاتے ہیں، اور وہ تو کھانے آتے نہیں ہیں، آپ لوگ کھاتے ہو. اب یہ جو بیچارے برے بولنے والے ہیں
وہ انہی کے اس بات کو دیکھ کے سمجھتے کہ شاید ارے نہیں بھائی، نہ ان کو پتہ بنانے والوں کو شاید، نہ آپ کو پتہ ہے، اصل جو اولیاء اللہ نے کیا وہ یہی ہے. یعنی اولیاء اللہ کی تو یہ صفات رہی ہیں، جو مجاہدین کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے غزوہ ہند کے بنیادیں رکھی ہیں. تو انہوں نے اپنے اسلحے کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر فاتحہ دی ہیں. تلواروں کے اوپر فاتحہ دی جاتی تھی یہ شب برات والے دن. تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے، مطلب اس دن جو ہے کیا ہے؟ اللہ نے تحویل قبلہ کیا، اللہ نے مسلمانوں کو بتایا کہ ان سب سے کافروں سے منہ موڑنا ہے، اللہ کا دین قائم کرنا ہے، بس اس طرف نکلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ تلواروں میں برکت عطا فرمائے، اس لیے دی گئی فتح. تو آج لوگوں کو وہ نہیں پتہ. تو بس اتنی گوشت گزار میں کرنا چاہ رہا تھا. اب ورنہ اس کے اوپر تو بڑے فتوے آتے ہیں کہ جی فلاں مفتی صاحب کا، فلاں مفتی صاحب کا، کہ جی جو ہے 15 شعبان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی دوسرا بتاتا ہے کہ نبی کے وسلم قبرستان گئے تھے، وہ فاتحہ پڑھی. ارے بھائی وہ سب گئے تھے، ساری چیزیں ہوں گی، اسناد رزق بھی تقسیم کیا جاتا ہو. ڈیفینیٹلی جب اللہ تعالیٰ نے پورا کعبہ پہ بدل دیا، تو پورا تحویل قبلہ کر دیا، تو اللہ نے بتا دیا نا کہ بھائی اب جو رزق کی تقسیم ہوگی وہ اس حساب سے نہیں ہوگی جو یہ کر رہے تھے، اب اس حساب سے ہوگی جو اللہ کے دین کے حساب سے. تو رزق کی تقسیم بھی ہوتی ہے اسی دن، اسی رات میں ہوتی ہے اس کی تقسیم. کس کو زندہ چھوڑنا ہے اور کس کو زندہ نہیں چھوڑنا، یہ بھی فیصلے بھی پھر 14 شعبان کو ہو گیا نا. جب اللہ نے بول دیا کہ اب تحویل قبلہ ہو گیا، اب اٹھا لو تلواریں، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. تو اس دن فیصلہ ہو گیا کہ ابو جہل کو مارنا ہے اور ابو سفیان کو چھوڑنا ہے. ہو یہ نا فیصلہ. یعنی اب وہ یہ نا کہ شب برات میں کیا ہوتا ہے کہ کس کی زندگی رہے گی اور کس کی زندگی نہیں رہے گی، فیصلہ ہوتا ہے. تو بالکل ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے فیصلہ کہ کس کافر کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا اور کس کو واصل جہنم کرنا ہے. عتبہ کو کب مارے گا، شیبہ کہاں مرے گا، یہ کب کہاں مریں گے، یہ سب فیصلے کہاں ہوئے؟ یہ صحابہ کرام کی جھوٹ مڑ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات بنا کر فیصلہ کر دیا کہ آج کے دن فیصلہ ہوگا کہ کس کو کیا رزق ملے گا. فرما دیا کہ یہ میرا جو غلام ہے اس کو کسرا کے کنگن پہلا دیے جائیں گے. رزق کی تقسیم ہو رہی ہے، رزق کی تقسیم ہو رہی ہے کہ اس کو یہاں کا گورنر بنا دیا جائے گا، اس کو کیسر فتح کر دیا جائے گا. لوگ پریشان ہیں کہ یہ جوں میں سر آنکھوں بالوں سے نکل رہی ہیں، کپڑے میل میں اٹے پڑے ہوئے، کھانے کو کھانا نہیں، پیٹ کے اوپر پتھر بنا ہوا، باتیں یہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ بھائی شب برات بنا رہے وہ شب برات میں فیصلہ کر رہے ہیں کہ کس کے زندگی دینی ہے، کس کو رزق دینا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کے جو مطلب ایسے کتاب لے کے بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ بار بار کرے گا کیا؟ اب یہاں کے 14 شعبان جو ہے وہ 9 تاریخ کو آ رہی گی، کہیں پہ 12 تاریخ کو آ رہی گی، کہیں 10 تاریخ کو، ہر جگہ الگ الگ دفتر لگیں گے کیا؟ ارے نہیں بھائی، وہ سب ایک تمثیلات ہیں. لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے، وہ اللہ والا آ کر جو وہاں پر دسترخوان لگاتا ہے نا، شب برات کی جو محفل سجاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ آؤ آج میں بتاتا ہوں کہ تحویل قبلہ ہو گیا ہے اور اب یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور یہ اللہ کا ارادہ ہے. تو عزیزان من، جو فقراء کی گفتگو ہے، جو فقراء کے معاملات ہیں، اس پہ تدبر کریں. وہ آپ کے اندر عرفان پیدا کرتے ہیں. ان بحثوں میں نہیں ڈالتے کہ حلوے پکانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، 14 شعبان یا 15 شعبان یا 16 شعبان ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، قبرستان جانا، یہ مولویوں کا کام ہے. وہ اپنے لڑتے رہو، دیکھتے رہو، کوئی بول دے گا جائز ہے، کوئی نہیں، کرتے رہو. اصل جو چیز ہے وہ اس کی روح کی طرف آپ آئیے، تاکہ آپ کے اندر وہ حرارت پیدا ہو، وہ جذبات پیدا ہوں کہ آپ شب برات کو اسی انداز سے منا سکیں. کیونکہ پھر شب برات کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کیا، میں نے کہا نا کہ غزوہ بدر کیا. تو جس شب برات کے نتیجے میں غزوہ بدر نہ قائم ہو تو وہ شب برات نہیں ہوتی. پھر شب برات ہے وہی جس کے نتیجے میں غزوہ بدر قائم ہو، اور غزوہ بدر کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے، شان نزول قرآن ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت شعبان اور فضائل شعبان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ شب برات کی جو ہم نے گفتگو کی، جو اس میں حق ہے، جو سچ ہے، اس کو قبول کرنے کی طاقت عطا فرما. اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ کو ہمیں بھی پریکٹیکلی طور پر، یعنی عملی طور پر اس دنیا میں کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ ہم ان کافروں کے قبلے سے اپنا رخ کو موڑ کر واقعی
دامن مصطفیٰ کے اندر اللہ اپنے آپ کو لے آئیں۔ اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم اعزت الاسلام والمسلمین، اللہم حافظنا وانت خیر الحافظین، اللہم ارحمنا وانت خیر الراحمین، یا رحمان یا رحیم یا کریم استغیث برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔